بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو پوائنٹ ٹو پانڈر۔ آج جو میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ جی غریب گھرانوں کی جو بچیاں ہیں ان کی شادیاں ان کی شادیوں کے اوپر جو خرچ ہے، جو ایکسپینڈیچرز ہیں، فائنانسز جو ہیں، وہ کیسے پورے کیے جائیں۔ تو آج سے 50-60 سال پہلے ہمارے علاقے میں، یہ دیہات کے علاقے میں یہ رواج ہوتا تھا معاشرے میں کہ جب کسی کی بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ کوئی 15-20 درخت جو ہے وہ لگا دیتا تھا، اور 18-20 سال کے بعد جب بچی جوان ہوتی تھی تو وہ درخت بھی 18-20 سال کے ہوتے تھے، اور ان کو کاٹ کے تو جو وہاں پہ گاؤں کا کارپینٹر ہے وہ اس سے فرنیچر وغیرہ یعنی چارپائی، پیڑے اور ایک کچاوا چیز ہوتی ہے جو کہ کپڑے وغیرہ رکھنے کے لیے، اور اس طریقے سے کر کے وہ فرنیچر بناتا تھا۔ کچھ جو لکڑی ہوتی تھی وہ بیچ کے تو باقی ضروریات پوری کی جاتی تھی۔ بارات والے دن یا ولیمے والے دن وہ لکڑی جو ہے وہ ایندھن کے طور پہ کام آتی تھی۔ اسی طریقے سے جو مائیں ہیں وہ کپاس چنتی تھیں اور وہ رضائیاں، تلائیاں، کھیس، سرانے وغیرہ جو ہے یہ بنا دیا کرتی تھیں۔ وہ سستا زمانہ تھا، تھوڑا تھوڑا گھی جو ہے وہ جمع کر کے اور وہ تھوڑا بہت سونا جو ہے وہ بھی جمع کر لیتی تھیں، اور بارات والے دن خاص طور پہ پورے گاؤں کا جو دودھ ہے وہ اس گھر کے اندر اس کو دیا جاتا تھا، اور برادری کے لوگ جو ہیں جب اس کی شادی شروع ہو جاتی تھی تو کوئی ایک جو گائے ہے جس کو ہمارے علاقے میں پھنڈر کہتے ہیں وہ دی جاتی تھی اس کو، اور وہ کوئی 7-8 گائیں جو ہیں وہ اس کے پاس ہو جاتی تھی، جس سے وہ بارات کو بھی کھانا دیتا تھا، برادری کو بھی کھانا دیتا تھا۔ اب آف کورس بارات جو ہے وہ باہر سے جو آتی ہے اس کو کھانا دیا جاتا ہے، جو اندر گھر کے گاؤں کے اندر جو بارات ہوتی ہے اس کو کھانا وانا کوئی نہیں دیا جاتا تھا۔ تو ایک دن وہ سالن کا کھانا دیتا تھا برادری کو، دوسرے دن جو ہے وہ حلوے کا دیتا تھا، حلوے کے ساتھ کھانا دیتا تھا۔ تو اس طریقے سے وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے، امداد باہمی کے ساتھ، میوچل اسسٹنس جس کو میں کہتا ہوں۔ تو وہ چیز جو تھی وہ آج کل جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی آپ تیمارداری کرتے ہیں، اس کو جا کے آپ فروٹ بھی لے کے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو آپ تھوڑا بہت جو ہے وہ پیسے بھی دے کے آتے ہیں تاکہ اس کی مدد کی جا سکے۔ اسی طرح جب آپ عیدین ہوتی ہیں یا ویسے آپ غریب رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو آپ پیسے ویسے دے کے آتے ہیں اور کپڑے دیتے ہیں، اور اس طریقے سے غریب رشتہ دار جو ہے وہ انا پرست ہوتے ہیں، وہ خود ہی ہوتی ہے، وہ مانگ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ آپ فقیروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو اور اپنے قرابت داروں کا خیال رکھیں۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے وہ اگر آپ دیں گے تو ان کی مالی مشکلات جو ہیں وہ اس میں ان کو کمی آئے گی۔ اسی طریقے سے جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا تھا تو وہ جو اس کے گھر افسوس کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے تو وہ ایک اینٹ اور 1 روپیہ جو ہے فاتحہ اس کو کہتے ہیں وہ دیتے تھے۔ 1 روپیہ تو کم ہوتا تھا، منیمم ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت روپے کی بہت ویلیو ہوتی تھی، کہ ڈالر جو ہے وہ کوئی 5 روپے کا ہوتا تھا۔ تو 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 100 روپیہ، 50، اس طرح کر کے لوگ جو ہیں وہ دیتے تھے۔ اور اینٹ والی بات جو تھی وہ یہ کہ وہ اپنا مکان بنا لیتا تھا تاکہ وہ اپنا مکان بنا لے۔ اینٹ والی بات تو میں نے نہیں دیکھی، لیکن یہ جو فاتح والی بات ہے یہ میں نے ضرور دیکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے تھے اور اپنے جو خرچے ہیں وہ پورے کرتے تھے، لیکن ابھی وہ چیزیں ناپید ہو گئی ہیں۔ اچھا، اب اس سلسلے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے رواج بنایا ہوا ہے کہ جی اتنا جہیز ہونا چاہیے، یہ جی لسٹیں ہیں جی یہ لڑکی والے پورا کریں، اور وہ لڑکی والے جو ہیں وہ جی اتنا وہ حق مہر ہونا چاہیے۔ تو اور پھر یہ جو لسٹوں کے تحت وہ کہتے ہیں جی کہ اچھا یہ تم لوگ اگر نہیں لاتے اس کے مطابق تو وہ پھر اس کو تانے دیے جاتے ہیں، یہ بھی میں نے سنا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اسلام کو آپ ختم کریں، یا اس کو ضرورت کی چیزیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو بھی دی ہیں،
لیکن جو یہ لسٹوں والی بات ہے یہ کوئی سمجھ سے بالا تر ہے، اور یہ تو پھر کاروبار ہو گیا، یہ کوئی شادیاں تو نہ ہوئیں۔ تو اس لیے اس کو آپ یہ رکھیں کہ جی کاروبار نہ بنائیں، اس کو آپ دین فریضہ بنائیں، اور اسی طریقے سے جو ہے اپنی بچوں کی جو شادیاں کریں۔ بے شک آپ متوسط طبقے کے لوگوں کے ساتھ کریں، غریبوں کے ساتھ کریں، لیکن وہ تعلیم یافتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو باقی جو ہے یہ لوگوں کو دیکھا دیکھی نہ کریں، آپ جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس کے مطابق آپ کریں، اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ یہ اب حکومت نے شادیوں کے لیے 1 ڈش رکھی ہوئی ہے، لیکن ہم لوگ اس کی بھی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور دیکھا دیکھی جو ہے مقابلہ ہو رہا ہے، جی اس نے اتنا دیا تو میں نے اتنا دیا، تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو یہ بات غلط ہے۔ ہم باقی ساری چیزیں جو ہے وہ مغرب کی اپنا لیتے ہیں، لیکن جو ان کی اچھی چیزیں ہیں وہ سم اور دی ادر ہم نہیں اپناتے۔ اب وہاں پہ وہ کیا چرچ میں جاتے ہیں، شادی کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ولیمہ ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر کے سامنے ٹیبل وغیرہ لگا دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو بلا لیتے ہیں، وہاں پہ کیک اور کوئی وہ ایون وہ تو گلاس بھی اپنے اپنے لے کے آ جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ ہارڈ ڈرنک کولڈ ڈرنک جو ان کا رواج ہے وہ اس کے مطابق وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو وہ میاں بیوی ہیں، دو لڑکا لڑکی جو ہیں، وہ اپنے گھر بنانا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ میں نے سمجھا کہ جی یہ ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایک ناسور جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، تو اس کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، اور عملی طور کے اوپر، زبانی کلامی تو ہم سارے ہی کہتے رہتے ہیں، لیکن عملی طور کے اوپر اگر ہم یہ جو تھوڑے سے تمنگر لوگ ہیں وہ اگر اس کے اوپر عمل کریں گے اور اس کو رواج بنائیں گے، تو پھر جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی مقابلہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ بات آج میں نے کرنی تھی، اور اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہیں تو آپ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ، والسلام۔